بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے، اور یہ واقعہ اس وقت عمل میں آیا جب حضرت داؤد علیہ السلام بلائے ناگہانی میں مبتلا ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اکثر احکامات تورات کے چھوڑ کر خلاف شرع کام شروع کر دیے تھے۔ من جملہ ان امور کے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کرے۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھی۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کارے بند ہو گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور دنوں کو دریا میں جا رہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا میں جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک حیلہ کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں پر اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کر شام کے وقت پھر دریا میں چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر ایک شنبہ کو حسب ضرورت اپنی آرزو کے مطابق کھاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور پوچھ ان سے احوال اس بستی کا کہ جو تھے کنارے دریا کے، جب وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، اور جب آنے لگی ان پر مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو وہ نہ آئے، یوں ہم آزمانے لگے اس واسطے کہ وہ لوگ بے حکم تھے۔ اور جب بولا ایک فرقہ ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے، اور وہ لوگ یہ سن کر سخت بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر طریقہ سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر نصیحت کی۔ جب انہوں نے کسی طرح سے بھی نہ مانا اور برابر خلاف شرع کام کرتے رہے، پھر ان کو عذاب خداوندی نے آ پکڑا، محض اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے جن کاموں سے منع کیا تھا وہ اسی کے کرنے پر برابر گامزن رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر ذلیل ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے ترجمہ کے فائدہ میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہریوں کو بے حکم دیکھا تو پھر ان کو بطور آزمانے کے ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے اوپر پھری اور دوسرے دنوں میں غائب رہی۔ ان کا جی نہ رہ سکا اور انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہ حیلہ کیا کہ کنارے دریا کے پانی کاٹ لائیں کہ مچھلیاں وہاں جمع ہو رہی ہیں، تو بھی وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں اور ہفتے کی شام کو وہ مچھلیاں نکل جاتی۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں سے وہ تھے کہ جو لوگ شکار کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہے اور منع کرنے والوں سے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہ سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کو کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی پہچان کر اپنی قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تم حکم تورات کا چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہود کی کہیں بھی حکومت نہیں اور وہ غیر کی رعیت ہیں۔ پس اے مومنو، بسبب نافرمانی خداوند قدوس بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسح کیا گیا، یعنی مسح ہو کر وہ بصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ
چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسح نہیں کیے جاتے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسح سے کم نہ ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔